اس رات وہ بمشکل 2-3 گھنٹے تک سو سکی تھی۔ پھر فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ خدیجہ کی بار بار کال آمد ہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں۔ خدیجہ اسے باہر ہی مل گئی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھیں۔ حیا سادہ شلوار قمیض اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی۔ لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ خدیجہ کی طرف آئے۔ اب کدھر جانا ہے؟ اندر یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گا۔ تب ہی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی، پھر خیال آنے پہ پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی؟ آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب رہی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ حیا خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں اور خدیجہ آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں؟ ہاں، آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا جو اتنا مغرور اور خود پسند تھی، جس کی شخصیت سے لباس تک ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھی، وہ ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری خدیجہ، میرے کچھ پرابلمس تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ میں وہ جلدی بے اختیار آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے خدیجہ، آئی ایم سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ خدیجہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ آئی ڈی کارڈ مجھے دیں۔ جی؟ آپ آئی ڈی کارڈ مجھے دیں اور واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھا کر لائیں۔ امید ہے آئی ڈی کارڈ سے آپ کی انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلے گا ہی نہیں 9 بجے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی۔ اس نے فکر مندی سے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 میں سے ہو سکوں۔ حیا میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں آئی ڈی کارڈ دیں مجھے، انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا آئی ڈی کارڈ جپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے پونجھے اور پھر کلائی پہ بندی گھڑی کو دیکھا۔ کیا اس کا ویزا لگ جائے گا یا ڈولی کی بد دعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی؟ اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا؟ مگر خدیجہ نے کہا تھا انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ خود ہار نہ مان لے، اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اسے بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی۔ شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی، تب ہی کسی غیر شناسا نمبر سے کال آئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا۔ ہیلو حیا، میں خدیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے، کیونکہ اندر سیل فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ابھی ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز بولے گئی۔ آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں۔ میری انٹری ہوئی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی انگیشن میں گھمائی۔ شکر ہے، میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو بائی پاس کر لیا۔ میں 14 نمبر پہ تھی اور آپ کی بھی انٹری کرا دی۔ آپ کا 15واں نمبر ہے۔ لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ حیا آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے، نہ تو ٹریفک بہت ہیوی ہے۔
بس جلدی سے آ جائیں، یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہیں، بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے ایکسلریٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ ٹریفک حسب معمول بہت پھنسا ہوا تھا، بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں۔ وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتی اور پھر سست رویے سے چلتے ٹریفک کو بمشکل مڑی روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی۔ بلو آئیز اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا۔ خدیجہ ایک صوفے پر منتظر پریشان سی بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئی حیا، انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں، پہلے ہمارا ہوگا۔ اچھا، مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا۔ اور پھر ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا تھا۔ وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ خدیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو۔ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں، ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں۔ اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان کا انٹرویو کرتا، کچھ تو پڑھتا، کوئی سوال تو پوچھتا، مگر وہ بس سرسری سا فارم کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟ فارم پہ ایک نگاہ دوڑا کر اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا، جو بنا پلک جھپکے سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کدھر تھیں؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی میز پہ رکھا ایک کاغذ اٹھایا۔ مجھے اسپانجی یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کے نام ہیں تاکہ میں آپ کا ویزا لگوا دوں۔ خیر، ویزا کل تک اسٹیمپ ہو جائے گا، آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لے، شام 4 بجے تک۔ رائٹ۔ فرتے جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی، دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اور جیسے ہی اس کے آفس سے نکلی، ایک ساتھ رک گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سوری خدیجہ، دونوں ایک ہی وقت میں سے لبوں سے نکلا تھا، اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں، وہ واقعی ترکی جا رہی ہیں، وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے۔ وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے، وہ جہاں ہمیشہ سے اس کے دل کے ساتھ رہتا ہے۔ ویلکم ٹو اسپانجی۔ ویلکم می او اسپانجی، مجھے خوش آمدید کہو اے اسپانجی۔